تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اس مہینے میں، وہ معلوم کرتے ہیں صدیق جان صاحب سے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر نا 80% لوگوں کی جو رائے ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، جو 20% کی رائے ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت اور ادارے ایسے چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم بھی نوش کر دیتے ہیں اسلام آباد آنے کی تو ہمارے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور وہ جو ہم نے پورا پہلے سیگمنٹ میں ہم نے 15 منٹ اس کے اوپر بات کر لی کہ ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر بھی صورتحال اس وقت کشیدہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، اور وہ چلنی بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جو بھارت ہے ان کا آپ نے دیکھا کہ 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک نوٹم جاری کر دیا ہے، وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، اور ادھر سے پرنس سوانی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ہاں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، وہ کہ ہم تیار ہیں، پہلے بھی بھارت کو مار پڑی ہے۔ اچھا، لیکن وہ اپنی اس سبکی سے، شرمندگی سے، رسوائی سے آج تک نہیں نکل پائے، اس لیے وہ ایک اور خفت مٹانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی ریاست، آپ کے ادارے اس وقت ان کے لیے دو بڑے چیلنجز یہ ہیں، پھر ایک چیلنج ان کے لیے بلوچستان کے اندر ہے، جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، آج بھی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، ان کے لیے ایک چیلنج کے پی کے اندر دہشت گردی کا ہے، یہ 4 چیلنج ہو گئے۔ 5واں چیلنج ان کے لیے ٹی ایل پی ہے، ٹھیک ہے، اور چھٹا اوور آل جو وہ بھی ہمارے اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے ہے، جو اکانومی کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، وہ تو ایک مسلسل چیلنج ہے نا، وہ چیلنج ہے، اور وہ اب دوبارہ مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں کی چیخیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس موقع پہ ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تو ہماری جیت کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، حکومت اور ادارے بہت سے چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اگر اعلان کر دیتے ہیں پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں تو پارٹی کے اندر انہوں نے ایک جان ڈال دی ہے، لوگ ایک پرجوش ہیں، پھر دیکھنا کہ وہ کے پی کے اندر جہاں جہاں جا رہے ہیں۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں، عمران خان کی رہائی کی بات انہوں نے بہت کم کی ہے، یہ بات آپ نوٹ کریں، وہ اس سے زیادہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ ملٹری آپریشن پہ بات کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ امن و امان پہ بات کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ مائنڈ اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ کے پی کے وسائل کی بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے کا 3000 ارب روپے وفاق نے دینے، اس سے زیادہ وہ وفاق کا صوبے کے ساتھ ایک جو امتیازی سلوک ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ آپ نے آٹے پہ پابندی لگا دی ہے، ترسیل پہ، تو یہ مسئلہ ہے۔ وہ اس بار جو ہے نا، اچھا ویسے یہ کاش ایسا ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میری پرسیپشن ذرا مختلف ہے، مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ ان ایشوز پہ بات کی جائے، ظاہر ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں، ہم تو دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب کی تصویر صاف کر رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے، یہ نوٹنکیاں تو نہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ ایک تو یہ والی ویڈیو ان کی پرانی ہے، جو عمران خان کی تصویر صاف کر رہے ہیں، یہ پرانی ان کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی نئی ویڈیو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کیونکہ تینوں دن میں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو اٹینڈ کیا ہے تو میں اس کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا، آپ ابھی تقریریں ان کی نکال کے دیکھ لیجیے گا، عمران خان کی رہائی کا کم بات کر رہے ہیں، ان کی آپ اسٹریٹجی سمجھیں، ان کی اس میں اسٹریٹجی کیا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی کی صرف بات کرتے رہیں گے نا تو ہمیں کے پی کے اندر سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی۔ کے پی کے اندر نا دیکھیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے 15 یا 16 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا، آج دیکھیں کیا تاریخ ہوگی، 27 ہو گئی ہے، 28، ابھی تک کابینہ انہوں نے تشکیل نہیں دی، اور کابینہ جو ہے، حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کا نام ہوتا ہے، تو عملاً اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے، تو وہ انہوں نے اس لیے تشکیل نہیں دی کہ عمران خان صاحب سے ان کے ملاقات کی نہیں۔ حالانکہ اگر عمران خان صاحب سے گائیڈنس لینی ہے تو علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں، جیسے باقی پیغام وہ آ کے دیتی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا، خان صاحب نے وہ کہا، تو وہ پیغام دیا جا سکتا تھا۔ اس میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ ویسے تو ابھی جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی تھی پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب کی بہن ملنے گئی ہوئی، شاید وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ عمران خان نے کہا کہ آپ میری ملاقات کے بغیر ہی ایک کام شروع کر دیں اور کابینہ اناؤنس کر دیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے۔ 2 بار یہ عمران خان پیغام بھجوا بھی چکے ہیں، لیکن سہیل آفریدی نے کیوں نہیں بتائی، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہم جو پہلی بات کر رہے تھے نا اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں کہ 80% لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سوچ ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، بالکل صحیح، اور کال دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک پلان تیار کر لیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر سہیل آفریدی جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں ہم اور آئیں اسلام آباد۔ اچھا یہ مجھے نہیں پتا اوکے کہ ان کا پلان کیا ہے، کیونکہ اب میں آ جاتا ہوں کہ 20% لوگوں کا کیا خیال ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 80% والوں میں ہے یا وہ 20% والوں میں ہے۔ 20% کا خیال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے کے پی کے اندر ایک مومنٹم بنا رہے ہیں اور کے پی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ وفاق بہت زیادتی کر رہا ہے، آپریشنز کے آپ خلاف ہیں اور آپریشن دوبارہ ہونے جا رہا ہے، اگر آپ لوگ نہ نکلے، آپ نے وفاقی حکومت کا راستہ نہ روکا، یہاں پہ آپریشن ہوگا، تم لوگ بے گھر ہو جاؤ گے، آئی ڈی پیز بن جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے جا رہے ہیں، صرف عمران خان کے لیے نہیں جا رہے۔